نے بھی اجر رسالت سے خیانت کر لی، غاصب و کرسی نشینوں کی اطاعت کر لی، پھیر لی آنکھ رسالت سے بغاوت کر لی، بیعت سر میں ولایت سے عداوت کر لی، اب سرے کرتے سیدہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اسی خدا نے پھر کیا کیا، وجعلنا ہمیں قرار دیا، خانوادہ عصمت و طہارت مراد ہے، وجعلنا طاعتنا نظاما للملہ، خداوند متعال نے قرار دیا ہماری اطاعت کو امت کے لیے نظام قرار دیا۔ عیناً جملہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر اسی طرح امامت کے بارے میں فرمایا، یہ زیارت جامعہ کے اندر معصومین علیہ السلام سے جو زیارت آئی ہیں، جس کے اندر ایک منشور امامت زیارت جامعہ کے اندر بھی امامت کو، اپنی اطاعت کو نظام کے طور پہ پیش کیا، یعنی جو کچھ ان کے ذہن میں اہل بیت علیہ السلام و امامت یا ان کی اطاعت سی مناسبت سے تھا، کیونکہ وہ تحریف ہو چکا تھا، سیدہ ان کو بتا رہی تھی ہماری اطاعت کو خداوند متعال نے تمہارے لیے نظام قرار دیا گیا، تم نظام سے ہٹ کے ہم سے عقیدت رکھتے ہو، تم نظام سے ہٹ کے ہم سے محبت رکھتے ہو، تم نظام سے ہٹ کے ہم سے مودت رکھتے ہو، تم نظام سے ہٹ کے ہم سے جو بھی رابطہ رکھتے ہو، یہ رابطہ خدا نے ہمارے لیے تمہارے لیے فرض قرار نہیں دیا، وجعلنا طاعتنا نظاما للملہ، تمہارا نظام خلافت ہے، اور ہماری اطاعت کو خداوند متعال نے تمہارا نظام قرار دیا تھا، لیکن تم نے اس کو نظام کے طور پہ نہیں لیا، ہم سے رابطہ رکھا لیکن نظام تمہارا کوئی اور ہے۔ وَإِمَامَتَنَا مَعْمُونًا مِّن فُرْقَةٍ، اور ہماری امامت کو تمہارے درمیان فرقہ ہونے سے بچانے کا وسیلہ قرار دیا، ہماری امامت کو من فرقتن، معموناً یعنی امن کے اندر آنا، ہماری امامت کے ذریعے سے تم فرقہ ہونے کی نسبت امن کے اندر آ جاؤ گے، فرقہ ہونے سے بچ جاؤ گے اگر ہماری امامت کے اندر آ گئے۔ ہماری امامت کو انسجام اسلامی و وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی قرار دیا، امامت سمجھا رہی ہیں۔ پھر آگے فرماتی ہے وَحُبَّنَا عِزًّا لِلْإِسْلَامِ وَجِهَادُنَا عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، ہماری محبت کو اسلام کے لیے عزت قرار دیا، وہ ہمارے جہاد کو اسلام کے لیے عزت قرار دیا۔ عزت کا ایک عام معنی ہے جو ہم معروف ہیں، جس معنی سے زیادہ تر عزت یعنی ہم سمجھتے ہیں عزت دینا، یعنی کسی کی مثلا عظمت یا تکریم کرنا، کسی کا احترام کرنا، ہم اردو کے اندر عزت کو اس معنی میں لیتے ہیں، جبکہ قرآن و اسلام یا مکتبی تفسیر عزت کی یہ نہیں ہے۔ عزت سے مراد مکتب الہی کے اندر، اسلام ناب کے اندر عزت سے مراد ہے ناقابل نفوذ حقیقت کو اسلام میں عزیز کہتے ہیں، ناقابل نفوذ، جس کے اندر پینیٹریشن نہیں کی جا سکتی، جس کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، جس کے اندر نفوذ نہیں کیا جا سکتا، وہ شخص عزیز ہے۔ جو خواتین کو بھی کہا گیا کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، یعنی اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ کوئی آسانی سے تمہاری شخصیت کے اندر نفوذ نہ کرے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ وہ جو کہا گیا کہ خداوند متعال عزیز ہے، خداوند متعال کے انبیاء عزیز ہیں، اور مومنین کو کہا گیا کہ العزت للمؤمنین، عزت مومنین کے لیے۔ پس جو شخص مومن ہوگا ناقابل نفوذ ہوگا، آفات کے لیے بھی ناقابل نفوذ ہوگا، برائیوں کے بھی لیے ناقابل نفوذ ہوگا، گناہوں کے لیے بھی ناقابل نفوذ ہوگا، اور ہر وہ چیز جو نامطلوب ہے اسلام کے لیے، اس کی نسبت ناقابل نفوذ حقیقت کو عزیز کہتے ہیں، عزیز۔ اور خود خداوند متعال کے اسماء حسنہ میں سے ایک عزیز ہے، عزیز ناقابل نفوذ، جس پہ کوئی اختیار نہیں کر سکتا، جس پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا، جس کے کاموں کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ پر شخصیت مومن ایسی ہی ہے، لیکن اگر لا تعلق و بے حس طبقہ آ جائے، لوگ حتیٰ اسلام کے اندر نفوذ کر لیتے ہیں،
حتیٰ اسلام کے اندر نفوذ کر لیتے ہیں. اور افراد کے اسلام کے اندر نفوذ کرنے سے نظام امامت نظام خلافت بن جاتا ہے، یا آج کے دور میں بدترین نظام امامت نظام جمہوریت بن جاتا ہے. اہل امامت جمہوریت کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، ان کی زندگیاں عزیز نہیں رہتی، جمہوریت کا نفوذ ہو جاتا ہے، ملوکیت کا نفوذ ہو جاتا ہے، بادشاہت کا نفوذ ہو جاتا ہے، آمریت کا نفوذ ہو جاتا ہے. و طاغوتیت کا نفوذ ہو جاتا ہے. بس جب مومن عزیز نہ ہو، اس کا دین و نظام بھی ذلیل ہو جاتا ہے. ذلیل یعنی جس کے اندر نفوذ کیا جا سکتا ہو، جس کے اندر شامل ہوا جا سکتا ہو، جس کے اندر تحریف کی جا سکتی ہو، جس کے اندر تصرف کیا جا سکتا ہو، جس کو بدلا جا سکتا ہو، جس کی حقیقت کو مٹایا جا سکتا ہو، جس کی بنیادوں کو ہلایا جا سکتا ہو، جس کی اساسوں کو بکھیرا جا سکتا ہو، جس کو اپنی ٹریک سے، جس کو اپنے خط سے جدا کیا جا سکتا ہو. بس اگر تم امامت کے ساتھ متصل ہو جاؤ، خدا نے قرار دیا وَجَعَلْنَا حُبَّنَا عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، اگر تم ہم سے حقیقی محبت کرو تو محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام اپنی حقیقت کے اندر آ جائے گا. جب اسلام کو عزت ملے گی تو اہل اسلام کا نظام حکومتی جمہوریت نہیں ہوگا، آمریت نہیں ہوگا، خلافت نہیں ہوگا، بلکہ امامت و ولایت ہوگا. جب نظام امامت و ولایت قائم ہو جائے گا اور امامت و ولایت بحیثیت نظام آ جائے گا، ولایت کا دفاع ہو جائے گا، ولایت کی مدافعیت ہو جائے گی، ولایت کی نصرت ہو جائے گی، ولایت کی حفاظت ہو جائے گی. جائے حق سے لرزنے لگائے وان ستم اور سینے میں اٹکنے لگے طاغوت کے دم، دشت صفاق میں لہرائے ولایت کے علم.